अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज़ का जुमा बाज़ार लगा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान की सहाफ़त और सियासत में एक रहनुमा छाए हुए हैं और उनका नाम है फजलुर रहमान। वो यके बाद दीगरे 3 इंटरव्यूज़ दे चुके हैं आसमा शिराजी, महर बुखारी और नदीम मलिक को। उन्होंने इन 3 इंटरव्यूज़ में ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं, इसमें उन्होंने मौजूदा और साबिका फ़ौजी क़यादत को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उनके इंकशाफात बहुत ही अहम नौइयत के हैं। फजलुर रहमान ने सबसे पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के बारे में जो कुछ बयान किया वो कोई नया नहीं है, सब कुछ पुराना है। सिर्फ उन्होंने बतौर पीडीएम सरबराह के इस बात की तस्दीक की है कि रजीम चेंज ऑपरेशन या तहरीक अदम एतमाद जनरेट हुआ था जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के ज़रिए से। ये दोनों ही सारा कुछ प्लान कर रहे थे, यही मास्टर प्लेयर थे, यही मास्टर माइंड थे। इन्होंने सारे सियासतदानों को बुलाकर तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने की तरगीब दी। फिर उसके बाद सियासतदानों ने इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के लिए प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया और वो आला कार बने। इमरान खान तो ये बात पहले दिन से कहते रहे, साइफर जो एक हकीकत था, है और रहेगा, जिसके बारे में मुख्तलिफ पैंतरे बदले गए, उसके बारे में बहुत सारी बातें की गई, लेकिन आज एक एक बात सच साबित हो रही है। और इस पादाश में शहीद अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा, यूएई से निकाला गया और वो कीनिया गए और वहाँ पे उन्हें शहीद किया गया। अरशद शरीफ भी इसी मीर जाफिर और मीर सादिक का जिक्र करते थे जो इस वक्त रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुके हैं। वो अपने वीलॉग्स में यही बातें करते थे। फिर इमरान रियाज और दीगर सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। सिर्फ जर्नलिस्ट ही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं को, बहुत सारे कारकुनों को बेतौकीर किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो फजलुर रहमान ने दोबारा से इस बात की तस्दीक कर दी है। उन्होंने 2 बातें की हैं। कल का इंटरव्यू चल रहा है लेकिन एक चीज़ हाईलाइट नहीं हुई, एक चीज़ हाईलाइट हो रही है। अब कल जो नदीम मलिक का इंटरव्यू है उसमें कोई नई बात नहीं है, उसमें उन्होंने सारी पुरानी बातें की हैं और उन्होंने खुलेआम कह दिया है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने कहा था। और मुस्लिम लीग नवाज़ खुद इसकी तस्दीक कर चुकी है। मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़, ख्वाजा आसिफ, खुरम दस्तगीर और दीगर बेशुमार लोग इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि हमें जनरल बाजवा ने बुला के कहा था। शहबाज शरीफ भी उसमें शामिल है, इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। जो नई बात थी वो इससे पहले आसमा शिराजी और महर बुखारी के साथ गुफ्तगू में थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मौजूदा मैंडेट चोरी किया गया है, डाका डाला गया है, इलेक्शन धांधली करवाई गई है। असल खबर यह है क्योंकि इससे तवज्जो हटाने के लिए कल का एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है नदीम मलिक वाला कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने ये किया। ये सब हमारे इल्म में है, पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, अदलिया जानती है, सभी जानते हैं, इवन अफवाज पाकिस्तान भी जानती है जो कुछ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ करके गए हैं। लेकिन जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़ का क्राइम अप्रैल 2021-22 में हुआ था, वो उस वक्त का वाकया था। लेकिन इस वक्त अवाम के मैंडेट पर जो डाका डाला गया है, अवामी मैंडेट चोरी किया गया है, इलेक्शन चोरी किया गया है, जो कि कौम की अमानत है और एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म है पाकिस्तान के अवाम का इलेक्शन चोरी करना। और ये इलेक्शन चोरी करने वाले मौजूद हैं, ये साबिक नहीं हुए बल्कि मौजूद हैं, और जिसके हुक्म पर हो रहा है वो भी मौजूद है। तो असल मसले पर तवज्जो रहनी चाहिए क्योंकि जब मुनासिब वक्त आएगा, जब कोई हुकूमत तगड़ी आएगी तो वो भी कानून के कटहरे में आ जाएंगे। इस वक्त जो कुछ किया जा रहा है, असल मामला ये है। इस वक्त हो क्या रहा है, मैं खबरें बता देता हूँ। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की तरफ से पाकिस्तान में जो इंतखाबात चोरी हुए हैं उसकी तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम ममालिक तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं और इस चोरी शुदा और इस चोरी को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। आलमी ज़राए अबलाग हों, आलमी इदारे हों, आलमी तंजीमें हों या फिर दीगर ममालिक हों, वो सब के सब एक ही बात कर रहे हैं सिवाय चंद ममालिक के जिनके इस रजीम के साथ मुस्तकबिल के मफादात जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े ठेके लेने हैं और यहाँ से अरबों डॉलर के सौदे करने हैं और इसमें उन्होंने अपना मुनाफा लेना है। सिर्फ वो ममालिक इनको सपोर्ट कर रहे हैं या खामोश हैं और पसे पर्दा इनकी सुलह भी करवा रहे हैं।
اب دفتر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے انتخابی نتائج کی تحقیقات کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے، کیونکہ اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ حکمران کس منہ سے، کس شکل سے اور کس کردار اور مینڈیٹ کے ساتھ دنیا بھر میں پاکستان کے عوام کی نمائندگی کریں گے۔ اس لیے فضل الرحمان کے انٹرویو کو ماضی کے تناظر میں ہی دیکھا جائے، اور اس حوالے سے بے شمار گواہیاں موجود ہیں۔ ایون خود جنرل باجوہ بھی اقرار کر چکے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا۔ اب اصل یہ ہے کہ اب اصل ہے انتخابات میں دھاندلی۔ وہ تو ایک 16 ماہ کی حکومت تھی، اس وقت آپ پر ایک مینڈیٹ چوروں کے گروہ کو اکٹھا کر کے اگلے 5 سال کے لیے مسلط کیا جا رہا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں پاکستان کی تقدیر سونپنے کا پروگرام ہے، اور حکم حاکم ہے کہ ان کو جمع کیا جائے، حکم حاکم ہے کہ ان کو اقتدار سونپا جائے، حکم حاکم ہے کہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس پر پردہ ڈالا جائے۔ تو یہ ہے اصل ایشو جسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت قانون، آئین اور جمہوریت کو جو پامال کیا جا رہا ہے اس پر توجہ دیں، کیونکہ یہ معاملہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ عالمی ذرائع ابلاغ بالکل نہیں ہٹ رہے اس بات سے۔ اب جنرل باجوہ کی کرپشن کی داستانیں بھی ریپروڈیوس ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ بھی اس میں آ گئے ہیں۔ احمد نورانی کی جو سٹوری تھی اس کو اب ریپروڈیوس کیا جا رہا ہے، ری ڈیولپ کیا جا رہا ہے، تو سبھی عالمی ذرائع ابلاغ اس کو اپنے اپنے طریقے سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ پھر کل فضل الرحمان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ایک وفد کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے نتیجے میں کچھ آگے بات چیت کو بڑھایا گیا، اس پر میں پچھلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں۔ اب اس سے بھی زیادہ اہم جو میرے سامنے خبر ہے وہ ہے عمران خان کی زندگی۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے، بشرا بی بی کی زندگی خطرے میں ہے۔ ان زندگیوں کو کیسے محفوظ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کے کروڑوں عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اصل معاملہ وہ ہے، سب سے امپورٹنٹ مسئلہ الیکشن چوری کو واپس لینا، مینڈیٹ واپس لینا، مینڈیٹ چوروں کو حکمران مسلط ہونے سے روکنا ہے، اور مینڈیٹ چور کا خطاب عالمی طور پر ان کو مل چکا ہے کہ یہ مینڈیٹ چور ہیں جو کہ برسر اقتدار آ رہے ہیں۔ اب عمران خان کے حوالے سے اور بشرا بی بی کے حوالے سے 2 خبریں ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ بشرا بی بی کی ہی اپنی بہن ہے مریم وٹو، انہوں نے لندن سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی کو 6 روز پہلے کھانے میں کچھ دیا جا رہا ہے، جس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور بشرا بی بی کی طبیعت ابھی بھی خراب ہے، اور بشرا بی بی تکلیف میں ہے۔ 6 دن سے کچھ نہیں کھایا، اور جیل کا کھانا دیا جاتا ہے، گھر کے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ حکام سے درخواست ہے کہ معاملے کی تحقیقات کروائیں۔ بشرا بی بی عمران خان کے خلاف کبھی نہیں جائیں گی۔ بشرا بی بی کی زبانی پی ٹی آئی سے پہلی ملاقات عمران خان سے میں نے کروائی تھی۔ جب ملاقات کروائی تھی تو سوچا نہیں تھا کہ وہ شادی بھی کریں گے۔ یہ مریم وٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہے، انہوں نے یہ گفتگو کی ہے۔ پھر جو دوسرا انکشاف ہوا ہے وہ بشرا بی بی کی اس وقت جو ترجمان ہے مشال یوسف زئی ایڈوکیٹ، انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی سے ان کی فیملی، بیٹی، داماد، عمران خان کی 2 بہنوں علیمہ آپا اور عظمیٰ آپا اور دیگر وکلاء سے ملاقات ہوئی ہے۔ بشرا بی بی نے آج خوفناک انکشافات کیے ہیں کہ انہیں کھانے میں ایسڈ ٹائپ کچھ دیا گیا، جس کی وجہ سے پچھلے 5 دن سے وہ شدید تکلیف میں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے پیٹ میں جیسے آگ لگی ہوئی ہے، منہ اور گلے میں جیسے چھالے ہیں، کچھ کھا نہیں پا رہی، صرف سوکھے ٹوسٹ چائے یا پانی میں ڈبو کے کھا رہی ہوں۔ وہ شدید تکلیف میں ہیں، ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، ان کا جلد از جلد میڈیکل چیک اپ کرایا جائے۔ پھر مراد سعید نے بھی ایک انکشاف کیا ہے، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں میں نے مقتدرہ کی طرف سے ایک علاقے میں رکھی گئی شرائط کا ذکر کیا تھا، جسے جھٹلانے کی صورت میں 2 دھمکیاں دی گئی تھیں، جن کا الیکشن سے پہلے کے ماحول میں تذکرہ مناسب نہیں تھا۔ ایک کا نقطہ آغاز وہ کردار کشی کی مہم تھی جو بشرا بی بی کے خلاف چلائی گئی تاکہ ان پر پریشر ڈالا جا سکے اور وہ عمران خان کو ڈیل پر آمادہ کریں، اور اس کے لیے دباؤ ان کی ذات تک محدود نہیں کیا گیا بلکہ ان کے بچوں تک کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ وہی سلسلہ ہم زیر حراست ان پر ذہنی تشدد اور ان کو جسمانی طور پر کمزور کرنے کے لیے روا رکھے گئے سلوک کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ مقصد ان کو توڑنا اور انہیں تکلیف دے کر عمران خان کو مجبور کرنا ہے۔ اس وقت شرائط پر آمادہ نہ ہونے کی صورت میں عمران خان، ان سے وابستہ افراد اور پارٹی پر سختیاں بڑھانے کا اندیا بھی دیا گیا، جس کے بعد ہی کاغذات نامزدگی چھیننے، مسترد کرنے، پارٹی سے انتخابی نشان لینے اور امیدواروں کو جبراً انتخابات سے دستبردار کرنے
کرنے جیسی کارروائیاں کی گئیں۔ پھر مراد سعید نے کہا کہ دوسری دھمکی معدے کی خرابی کے حوالے سے ان دنوں چلنے والی خبروں کا حوالہ دے کر کی گئی کہ طبیعت خان صاحب کی ویسے بھی خراب رہتی ہے، مزید طبی مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ بعد ازاں مستند معلومات موصول ہوئی کہ اگر عمران خان ڈیل پر راضی نہیں ہوتے تو ان کا مصر طرز پر کوئی انتظام کیا جائے گا۔ صاحب علم یہ اشارہ بآسانی سمجھ سکتے ہیں، یعنی صدر مرسی جیسا سلوک ہو۔ صدر مرسی کو قید کے دوران ہی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، وہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ بشرا بی بی کی جانب سے تب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کی گئی، جسے 2 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اسے مقرر نہیں ہونے دے رہے۔ انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی سے حواس باختہ قوتیں جہاں دیگر چالیں چل رہی ہیں، وہاں بشرا بی بی سے حراست میں روا رکھا گیا سلوک، ان کے حوالے سے موصول ہونے والی خبریں اور ڈیل نہ کرنے کی صورت میں انہیں دی گئی دھمکیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے وکلاء سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی زندگی کو خطرات اور ان سے روا رکھے گئے سلوک سے فوراً عدالت کو آگاہ کریں۔ میں نہایت اخلاص اور تحمل سے مقتدرہ کو بھی متنبہ کرتا ہوں کہ اپنی انا کی جنگ اور طاقت کے نشے میں خدا نہ خواستہ کوئی قدم ایسا نہ اٹھا لیں کہ ان کو ناقابل تلافی نقصان ہو، کیونکہ نہ یہ مصر ہے اور نہ عمران خان صدر مرسی ہیں۔ آپ کی ہر چال اور حربے سے ہمیں آگاہی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ آگ سے کھیلنے سے اجتناب کریں۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے سچویشن جو اس وقت چل رہی ہے، اس لیے ساری توجہ عوامی مینڈیٹ کی چوری اور مینڈیٹ چوروں پر مرکوز کریں اور عمران خان کی جان بچانے کے لیے کچھ کریں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔